بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اقرأ وربك الأكرم. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ شمار نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی شخص احسانات الہی کو گن نہیں سکتا۔ آپ کا رب خالق، مالک، عطا کرنے والا، مستقل عنایات کرنے والا، ابر کرم برسانے والا، وہ دینے والا جس کی عطا مسلسل چل رہی ہے، ہر لحظہ، ہر آن۔ انسان یا مخلوق ایک دم سے لے کر فارغ نہیں ہو جاتی۔ جیسے آپ کسی مسکین کو کھانا دیتے ہیں، آپ نے کھانا دے دیا، آپ فارغ ہو گئے، اس نے کھا لیا، وہ فارغ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے کھانے کے وقت تک، اگلی بھوک تک درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا۔ ایک غریب نے سوال کیا، آپ نے اسے کچھ دے دیا، آپ نے جو رقم دی دے دی، اس نے جو لے لی، بات ختم ہو گئی۔ ایک کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ رب کا تعلق ایسا نہیں ہے۔ ربوبیت نام ہے ایسے دینے کا جس میں رکاوٹ نہیں آتی۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ
اللہ کریم دے رہے ہیں، مخلوق لے رہی ہے ہر لمحہ۔ وجود انسانی کہاں سے ذرات خاکی کو کن کن تبدیلیوں سے گزارا، غذائیں، دمائیں، پھل، غلے، اجناس، کیا کیا روپ دیے اس مٹی کو، گوشت، دودھ، پانی، کہاں کہاں سے ہو کر انسانی سیل بن کر ایک بدن تک پہنچے۔ اب آج یہ سائنس کہتی ہے کہ ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، اور وہ 10 کھرب سیل ان میں سے کوئی بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا۔ 6 مہینے کے اندر اندر سارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسے اگر تقسیم کیا جائے 10 کھرب کو 6 مہینے کے دنوں پر، پھر گھنٹوں پر، پھر منٹوں پر، پھر سیکنڈوں پر، تو میرے خیال سیکنڈوں میں بھی لاکھوں سیل تبدیل ہوتے ہوں گے، جو پرانے وجود سے جھڑ جاتے ہیں اور نئے اس میں بن جاتے ہیں۔ ہر بننے والا سیل جب مکمل ہوتا ہے تو پہلا سیل مر جاتا ہے، اور جو مکمل ہوتا ہے وہ اپنے جیسا، اپنا مثل، اپنا مثیل دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ مکمل ہوتا ہے تو یہ مر جاتا ہے، وہ اپنے جیسا ایک اور بنانا شروع کر۔ اب ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں جو مسلسل مر بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ ایک لمحے میں کتنے بنتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں۔ ایک آدمی لباس پہنتا ہے، وہ اتار کے لٹکا دے، آپ وہ لباس کو سونگیں گے تو اس کی وجود کی جو ایک خاص خوشبو ہے اس میں ہوگی۔ جس بستر میں سوتا ہے اس میں اس کی وجود کی ایک خاص خوشبو، ہر وجود کی ایک اپنی خوشبو ہے اس میں ہوگی۔ جو ٹوپی پہنتا ہے، یہ جو آپ کے ایک کتوں کا ایک بن گیا ہے کہ ان سے کتوں سے تلاش کرواتے ہیں اور وہ سونگھتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ بندے کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں اس بندے کے نشان تھے۔ یہ کتے کیا سونگھتے ہیں؟ یہ وجود کی بو کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو سیل جھڑتے رہتے ہیں، وہ لباس میں بھی ہوتے ہیں، بستر میں بھی ہوتے ہیں، زمین پہ بھی گرتے ہیں، انہی میں وہ بو ہوتی ہے، وہ سمیل ہوتی ہے۔ انہی سے کتے بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہی لباس آپ سونگیں تو آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ فلاں بندے کے جسم کی بو ہے۔ وہ گرتے رہتے ہیں، مسلسل جھڑتے رہتے ہیں۔ کتنی مخلوق ہے؟ کوئی 6 ارب کے لگ بھگ اندازہ ہے انسانی آبادی کا۔ 6 ارب کو 10 کھرب سے ضرب دیں تو 6 ارب انسانوں کے سیل بنیں گے۔ تو ہر سیل ہر لمحے بن رہا ہے، اگلا مر رہا ہے، کون بنا رہا ہے؟ پھر یوں ہی صرف سیل نہیں بن رہے، پاؤں کے سیل اور خصوصیت کے ہیں، ہاتھ کے اور خصوصیت کے ہیں، رگوں کے سیل اپنی طرز کے ہیں، پٹھوں کے اپنی طرز کے ہیں، ہڈیوں کے اپنی طرز کے ہیں، گوشت کے اپنی طرز کے ہیں، دل و جگر کے اپنی طرز کے ہیں، پھیپھڑے کے اپنی طرز کے ہیں، جن سے دماغ بنتا ہے وہ اپنی قسم کے ہیں، جن سے آنکھ کا آئینہ ترتیب پاتا ہے وہ اپنی طرز سے ہیں۔ اب جو قوت سماعت کا نظام ہے وہ اتنا نازک، اتنا سینسٹیو، اتنا عجیب سا ہے کہ ایک آواز جو ہے وہ لہر کی صورت میں آ کر
کان کے اندر ٹکراتی ہے ارتعاش پیدا کرتی ہے. اس ارتعاش کی لہریں دماغ میں جاتی ہیں، وہ مختلف جگہ اس کا تجزیہ ہو کر آپ اسے ایک آواز کی صورت میں سن لیتے ہیں، لفظ کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. تو گویا ہر آن ہر انسانی وجود میں اس کی تعمیر اس کی شان ربوبیت سے جاری ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بہت زیادہ قریب ہے. اور یہ عمل صرف نیک بندوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، مومن کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر مخلوق، ہر بندے کو، سب کے ساتھ، جب تک زندگی ہے سب کے ساتھ. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ٹھیکہ لے لیا اللہ کریم نے، اپنے آپ فیصلہ کر دیا. کوئی ذی روح جسے ایک مسلسل، ہر چیز میں مسلسل عمل جاری ہے. ایک چھوٹی سی کونپل پھوٹتی ہے، اس میں یہی تدریجی عمل جاری ہے. وہ بالوں کی طرح کی جڑیں زمین میں ہیں، وہ کیا لیتی ہیں، وہ غذا کیسے پکتی ہے، کیسے بنتی ہے. باٹنی والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی جڑ غذا لیتی ہے تو وہ پتے میں بھیجتی ہے. ہر پتے میں بھٹی لگی ہوئی ہے، شمسی توانائی سے چل رہی ہے. ہم تو آج کہتے ہیں نا ہم نے بڑی ترقی کی، شمسی توانائی سے ہم نے روشنی بنا لی، گرمی پیدا کر لی. وہ ازل سے یہ جتنی نباتات ہے سب میں شمسی توانائی سے کام چل رہا ہے. ہر پتے میں بھٹی لگی ہوئی ہے جو شمسی توانائی سے چل رہی ہے. وہ غذا وہاں پکتی ہے، وہاں تقسیم ہوتی ہے. واپس جو جڑ کو چاہیے واپس جڑ میں جاتی ہے، جڑیں اور بڑھتی بڑی ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں. تنے کا حصہ تنے کو جاتا ہے، شاخوں کا حصہ شاخوں کو جاتا ہے، پتوں کا پتوں کو جاتا ہے، پھولوں کے پھول بنتے ہیں، پھلوں کے پھل بنتے ہیں. وہاں وہ سارے اجزاء تقسیم ہو کر آگے جاتے ہیں. یعنی جو تخلیق انسانی پہ عمل ہے وہ ہر ذی روح پر، ہر حیوان پر، ہر مخلوق پر، ہر درخت شجر و حجر پر، ہر جڑی بوٹی پر وہ تسلسل سے جاری ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ جڑی بوٹیاں، یہ گھاس پھوس تو گنا نہیں جا سکتا. فرمایا کتنے ہوتے تو ہر چیز ایک سی نہ ہوتی. ایک کچھ اور طرح سے کرتا، دوسرا کسی اور طرح سے کرتا، تیسرا یہ ایک ہی ہے جسے کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، جیسا کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اور جتنا کچھ یہ تسلسل کائنات میں ہے ہر انسان کے ایک وجود میں اتنا ہے. جتنا کچھ سبزے، جڑی بوٹیوں، درختوں میں عمل ہوتا ہے اتنا اس کے بالوں میں ہو جاتا. کتنے بال ہیں ایک شخص کے وجود پر، کس کس طرح بنتے اور جھڑتے ہیں.
پیدا ہوتا ہے تو کتنے ہوتے ہیں، جوں جوں بڑھتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، بڑھاپے تک ان میں کتنی تبدیلیاں، ایک ایک بال میں کتنی تبدیلی آتی۔ اس نے فرمایا یہ سارا میرے ذمہ ہے، تمہیں میں نے انسان بنایا، تمہارے ذمہ کیا ہے؟ تمہارے ذمہ صرف اتنا ہے کہ میرے احسانات کو مان لو، کچھ نہیں دینا تم نے مجھے، کچھ نہیں کرنا، کسی کو پالنا نہیں، کسی کو بنانا نہیں، کسی وجود کی تعمیر تمہارے ذمہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا تم نے، یہ اعتراف کرنا ہے کہ اے اللہ یہ تیرے احسانات ہیں، بس بات ختم۔ سب کچھ کرنا میں نے ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ رزق، و رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو مخلوق کی جس کو ضرورت ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی زیرو جو دنیا پر ہے، اس کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت پوری کرنا، فرمایا یہ میری ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری۔ بندہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو قتل کرتا ہے، ناروا کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، برائی کرتا ہے، کہتا ہے میں خود خدا ہوں، کہتا ہے نا۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اعلان کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے سجدے کرو میں خدا ہوں۔ جو کہلوا نہیں سکتا اندر اس کی بھی یہی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، یہی خدائی دعویٰ ہے نا۔ تو مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ نفس مارا کم تر از فرعون نیست، لیک او را عون مارا عون نیست، کہ ہمارا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے اعلان کر دیا، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سجدوں پہ جھکا سکیں، چاہتے ہم بھی یہی ہیں کہ جو میں کہوں وہی ہو۔ کہتے ہیں اتنی سی مان لو یار کہ یہ کائنات تیری ہے، تو پال رہا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پر تیرا احسان ہے، بات ختم۔ شریعت کیا ہے؟ آپ کے ہاں مہمان آتے ہیں 4 10 15، آپ دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں، ایک مہمان اٹھاتا ہے گوشت کی پلیٹ، اسے حلوے میں انڈیل دیتا ہے، حلوے کی پلیٹ اٹھاتا ہے، اسے چاولوں میں ڈال دیتا ہے، چاول اٹھاتا ہے سیویوں میں ڈال دیتا ہے، آپ کیا محسوس کریں؟ کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ بھئی جو تیرے سامنے ہے اس سے کھا، جتنی بھوک ہے اتنا کھا۔ دو مہمان وہ اس کی پلیٹ چھین لیتا ہے، اس کی ادھر پھینک دیتا ہے، اس کی چھین لیتا ہے، آپ کیا محسوس کریں؟ تو یہ دنیا ایک دسترخوان ہے رب العالمین کا، بے پناہ نعمتیں ہیں، ہم اس دسترخوان پہ ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں اپنی پلیٹ سے کھاؤ، جو چیز کھانے کو دی ہے وہ کھاؤ، یہی کچھ شریعت ہے۔ گوشت کو حلوے میں نہ انڈیلو، یعنی حلال کو حرام نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، دوسرے کی پلیٹ نہ چھینو، ناجائز ذریعے سے روزی نہ کماؤ، رشوت نہ لو، ڈاکہ نہ کرو، چوری نہ کرو۔ تو کیا ہے، کون سی مشکل ہے شریعت میں؟ آسان ترین طریقہ، اور فرمایا پھر مفت دے رہا ہوں،
کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، اپنی پلیٹ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے چھینا جھپٹی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، برتن نہ توڑو، انڈیلو نہیں، ضائع نہ کرو، آرام سے تمیز سے کھا کر اٹھو گے تو انعام بھی دوں گا۔ یعنی ساری زندگی یہ تمہارے بدن کی تعمیر بھی ہوتی رہی، تمہیں انعامات بھی ملتے رہے، تمہاری غذا کا انتظام بھی ہوتا رہا، اور تم نے اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر تمہیں انعامات بھی دوں گا، اور ایسا انعام دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اتنا نفیس، اتنا عظیم، اور ایسا جس میں ہر لمحہ مزید جس کی لذتیں بڑھتی رہیں گی۔ تو کیا اس میں مشکل ہے؟ یہ پھر ایک اور احسان ہے۔ یہ جو آخرت میں جنت عطا ہوگی یہ اجرت نہیں ہے، اجرت تو ہر کوئی پہلے اتنی لے چکا ہے کہ اتنا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ تو مزید انعام ہے۔ تو اقرا پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کہ آپ کا پروردگار اتنے احسان کرنے والا ہے کوئی گن نہیں سکتا۔ الذی علم بالقلم، پھر اس کے احسانات کا ایک اور پہلو ہے۔ زمین پر بسنے والی مخلوق میں صرف انسان کو ایک اور فضیلت دے دی کہ علوم کو قلم کے ذریعے منتقل کر سکتا ہے۔ ایسا شعور دے دیا، ایسا دماغ دے دیا، ایسی قابلیت دے دی، ایسی استعداد دے دی کہ کیا ہے، ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، ٹنڈے گھیرے نقطے ہیں، خاکے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ قلم سے، سیاہی سے ہم ٹنڈے گھیرے خاکے بناتے رہتے ہیں۔ انسان کو ایسا شعور، ایسی عقل عطا کر دی کہ وہ ان ٹنڈوں گھیروں کو اس نے آوازوں کے ساتھ، ہر زبان کی حرکات کے ساتھ، علوم کی شناخت کے ساتھ حروف مقرر کر لیا کہ یہ لکیر ایسے ہوگی تو اسے الف کہا جائے گا، اسے ایسے کر دیں گے تو بے ہو جائے گی، نقطے اتنے بڑھا دیں گے تو پے ہو جائے گی۔ وہ ہے تو وہی لکیر، ایسے کر دیں گے تو یہ جیم کی آواز دے گا۔ ہر زبان میں ایسے کریں گے تو انڈا سا ہوگا، اس طرح کر دو تو اے ہو جائے گا، دو بنا دو اوپر نیچے خانے تو بی ہو جائے گی، اس انڈے میں تھوڑا سا راستہ رکھ دو تو سی ہو جائے گی، اس انڈے کے ساتھ ٹنڈا بڑھا دو تو ڈی ہو جائے گی۔ اب ان کو جوڑو تو الفاظ بنیں گے، وہ جو آپ کی زبان بن جائے گی، جو آپ جانتے ہیں وہ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں منتقل کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ ٹنڈے گھیرے مقصد تو نہیں ہوتا، مقصد تو وہ بات ہوتی ہے جو ان کے طفیل آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک جملہ لکھتا ہے، مجھے ضرورت ہے، میں پیاسا ہوں، ایک گلاس پانی لا دیجئے۔ آپ اسے سارا دن حفظ کرتے رہیں، اس کا کیا حاصل؟ آپ وہ ٹنڈے گھیرے لکیریں دیکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں پانی کا گلاس لے آتے ہیں، مقصد پورا ہو گیا۔ تو مقصد وہ حروف، الفاظ، ٹنڈے گھیرے تو نہیں تھے، مقصد تو وہ بات تھی جو آپ تک پہنچائی گئی۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں نا کہ یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ حروف، یہ قرآن نہیں ہے،
ان میں جو مفہوم ہے وہ قرآن ہے، ورنہ تو آپ ساری عربی زبان میں جو دنیاوی باتیں کرتے ہیں وہ بھی انہیں حروف تہجی سے لکھتے ہیں۔ کسی کو بد دعا دیتے ہیں، بھلا برا کہتے ہیں عربی میں اگر، تو انہیں حروف تہجی کو استعمال کرتے ہیں۔ مراد الہی اس میں جو مقید ہے وہ قرآن ہے۔ تو فرمایا آپ کا پروردگار بے پناہ کریم ہے، وہ اللہ عزیز، وہ رب، وہ عطا کرنے والا۔ علامہ بالقلم، وہ ایک قلم سے جس نے علوم کے خزانے منتقل کرنے کا ہنر دے دیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ ہمارے ہاں تو ہماری بد نصیبی یہ ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں۔ ہمیں یہ 150-200 سالہ انگریز کی غلامی تباہ کر گئی۔ ہماری 5 نسلیں اس کی نظر ہو گئیں۔ اللہ کے بندے جہاد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے اس بلا کو گلے سے اتارنے کی، غلامی سے نکلنے کی۔ اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ بلا ٹلی، اللہ نے ٹالی، لیکن ہمیں آزادی نصیب نہ ہو سکی۔ ہم غلاموں کے غلام ہو گئے۔ جاتے جاتے انگریز ہم پر ان لوگوں کو مسلط کر گئے جن کے نام تو ہمارے جیسے تھے، جن کی سوچ، فکر اور کام انگریز جیسے تھے۔ اب پون صدی سے ہم انگریز کے غلام نہیں، انگریز کے غلاموں کے غلام ہیں۔ بجائے آزادی کے ایک درجہ ہم مزید نیچے چلے گئے۔ ہمارا نہ تعلیمی نصاب اپنا ہے، نہ انداز فکر اپنا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ حلال حرام میں تمیز کر سکتے ہیں، نہ ہمارا نظام انصاف وہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا، نہ ہمارا نظام سیاست وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، نہ ہمارا نظام تعلیم وہ ہے۔ کون سی آزادی ہے؟ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے تعلیم، پتہ ہے ہماری قوم من حیث القوم، ہر بندہ بیٹا جی ایم اے کر کے بیٹھے، نوکری نہیں ملتی۔ یعنی ہم نے لکھنے پڑھنے کو نوکری کا ذریعہ صرف سمجھ لیا۔ انگریز ہمیں یہاں لے آیا تھا کہ پڑھنا محض صرف وہ پڑھو جو نوکری میں کام آتا ہے۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اس کے لیے تو ملازمت نہیں ملتی۔ تفسیریں مت پڑھو، ان سے تو نوکری نہیں ملتی۔ اس کے مفاہیم و معانی پہ محنت نہ کرو، اس کے صرف و نحو مت سیکھو۔ یہ حدیث اور اس کا ذخیرہ کیا کرو گے یاد کر کے؟ ملا بن جاؤ گے، مردے نہلاتے رہو گے۔ صاحب بنو، افسر بنو، وہ چیزیں سیکھو جن سے اچھی نوکری۔ ہم نے سمجھ لیا، اب یہ پکی ہماری بات ہے کہ پڑھنا صرف اس لیے ہے کہ نوکری ملے۔ علم برائے علم کا جو تصور ہے وہ ہم سے انگریز نے ختم کر دیا۔ آدمی پی ایچ ڈی کر کے بھی مزدوری بھی کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے اپنی دکان بھی چلا سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے اپنی کاشتکاری بھی کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے ایم اے کر کے دیواریں بھی بنا سکتا ہے، گھر بنانے کی مزدوری، جو زندگی کا کام ہے جو پیشہ سمجھ میں آئے
وہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ٹائی لگا کر صاحب بن جائے، لیکن ہم تو صرف نوکری کے لیے پڑھتے ہیں نا، پھر وہ علم تو نہیں ہے، وہ تو اصول معاش کا ایک ہیلا ہے، اسے اس کے طور پر لہذا رٹا لگا کر جماعتیں پاس کر کے سرٹیفکیٹ لے لیے جاتے ہیں، اور کبن لکھنا پڑھنا بندے آتا ہی نہیں، نہ اسے سمجھ آتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، سند اس کے پاس ہوتی ہے، تو ہمیں کیا خبر کہ علم کس بلا کا نام ہے۔ فرمایا تمہارا پروردگار وہ کریم ہے جس نے انسان کو بے پناہ علوم کے حصول کی استعداد بخشی، پھر ایک قلم اور چند لکیروں کے ذریعے اسے منتقل کرنے کا شعور بخشا۔ تو یہ علم منتقل کرنا یا نقلی علم کو حاصل کرنا انسانی فضیلتوں میں سے ہے، اعلیٰ اوصاف میں سے ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، ان وسائل علم اور ان ذرائع سے وہ حقیقتیں انسان کو سمجھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر یہ وسائل اور ذرائع علوم کے خالق کائنات اسے عطا نہ کرتا تو وہ ان علوم میں ترقی نہ کرتا۔ وہ جو کبھی پیدل چلتا تھا، پھر اس نے گھوڑے پہ سواری سیکھی، اسے مسخر کیا، پھر اس نے موٹر بنائی، پھر اس نے ٹرین ایجاد کر لی، پھر اس نے ہوائی جہاز بنایا، پھر اس میں آج وہ جدت پیدا کر لی کہ حیرت ہوتی ہے، ایک پورا شہر فضا میں تیر رہا ہے، مہینوں کا سفر لمحوں میں ہو رہا ہے، اور اللہ کی عظمت یاد آتی ہے جب ہم اب جہاز میں بیٹھے 36-40 ہزار فٹ کی بلندی پر 500 سیٹیں ہیں، 500 بندہ بیٹھا ہے، چائے چل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، جیسے آپ بیٹھے تقریر سن رہے ہیں ویسا ہی ماحول ہے جیسے کوئی زمین پہ شہر میں بیٹھا ہے۔ اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ تعلیم و تعلم اور قلم کا تصور نکال دیں تو یہ ساری ترقی دھڑام سے گر جائے۔ پہلوں نے جسی شخص نے کو بنیاد رکھی وہ مر جائے تو اس کی معلومات ساتھ قبر میں گئیں، دوسرا پھر شروع کرے گا نا، یا اس تک پہنچے گا یا اس سے بھی پیچھے رہے گا، وہیں ساری کوشش وہیں ہوتی رہے گی۔ پہلوں نے قلم سے منضبط کی تو اگلوں نے وہاں سے آگے شروع کی، انہوں نے قلم سے منضبط کی تو اگلوں نے وہاں سے آگے شروع کی۔ ربک الاکرم، تمہارا بہت کرم کرنے والا پروردگار ہے۔ علم بالقلم، اس نے تمہیں چند لکیروں میں علم کو مقید کرنا سکھایا۔ اب اتنا اہتمام اس نے کیا، یہ سارے علوم صرف بدن کے لیے ہیں؟ بدن تو انسان نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے تو ہر بدن کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرے والد ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، ہر بدن کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو صرف میت،
کوئی نہیں کہتا میرا بھائی ہے، کوئی نہیں کہتا یہ. میت کو غسل دو، میت کو جلدی دفن کرو، میت کے کفن کا اہتمام کرو، میت میں کوئی نہیں کہتا بھائی جان کو غسل دو، بھائی جان کا جنازہ کوئی کہتا ہے؟ اس میں سے کیا نفی ہو گیا کہ سارے رشتے چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ روح نکل جائے تو بدن چھلکا ہے، اصل انسان روح ہے. روح تھی تو باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، رشتے بھی تھے، ناطے بھی تھے. اس لیے علماء کلام کہتے ہیں کہ جب الانسان بولا جائے تو مراد روح ہوتی. تو یہ جو بدن، جو روح کی سواری ہے، ایک آلہ ہے جس کو وہ استعمال کر کے اس دنیا میں اپنے دن پورے کرتا ہے. اس کے لیے اتنا اہتمام ہے تو روح جو اس سے اربوں گنا اعلیٰ ہے، اس کے لیے اہتمام کتنا ہوگا. اس کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام فرمایا. آوازوں کو، اخبار کو انہی ٹنڈوں گھیروں میں مقید کیا. خود انسان سے کلام فرمایا، اسے کلام باری کہا گیا. وہ ٹنڈے گھیرے مراد نہیں ہے، وہ جو مراد باری ہے وہ کلام باری ہے. وہ انسانوں کو براہ راست اللہ سے رابطہ براہ راست اس دنیا میں کرنا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے. تجلیات باری سے اگر پردے ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، تو صرف وہ باپ اور اس کی تجلیات باقی رہیں، مخلوق جل کر ختم ہو جائے. مخلوق برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے اس نے خاص انسان پیدا فرمائے، تخلیق فرمائے. تخلیقی طور پر خاص وجود پیدا فرمائے جنہیں نبی کہا گیا. نبی بھی انسان ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد ماں باپ سے پیدا ہوئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. باقی سارے ماں باپ سے پیدا ہوئے. کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی ہوا کی ضرورت، گرمی سردی سب کچھ. لیکن ان میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، کلام باری سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، اللہ سے بات کر لیتے ہیں، اللہ کی بات سن لیتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان ہم کلامی کا. بندوں کی تو وہ خود سن لیتا ہے، ہر بندہ اس کی نہیں سن سکتا. اس کی نبی سنتا ہے، بندے کو پہنچا دیتا. ہر نبی صادق اور امین ہوتا ہے. یہ خصوصیات ہوتی ہیں نبوت کی. اگر گناہ کا دھبا لگ جائے تو ہم کلامی باری تعالی جو ہے اس میں نقص آ جاتا ہے، وہ ختم ہو، استعداد ختم ہو جاتی. ایک ٹیلی فون کی تار سے آپ بات کر رہے ہیں، اس تار پر درمیان میں ویلڈ کر دیں چھوٹی سی چیز تو ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن ادھر کی آواز ادھر کی ادھر رہ جائے گی، بات نہیں ہو سکے. جو تعلق باللہ نبی کا ہوتا ہے اس میں گناہ کی چھوٹی سی ویلڈنگ بھی ہو جائے تو بات نہیں. اس لیے نبی تخلیقی طور پر معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہوتا. غیر نبی کوئی معصوم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اللہ کی بات سن نہیں سکتا اس دنیا.
یہ شرط اس دنیا کے لیے ہے کہ یہ دار ابتلا ہے، آزمائش کا جہان ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی، اس دنیا میں برزخ میں ہر انسان کو طاقت دے دی جائے گی، ہر مومن دیدار باری بھی کر سکے گا، کلام باری بھی سن سکے گا۔ کافر کفر کی وجہ سے محروم رہے گا، نہ دیدار کر سکے گا نہ کلام سن سکے گا، یعنی اس کی محرومی کا سبب اس کا کفر ہو۔ تو پھر ایسے وجود تخلیق فرمائے۔ کافر کہتے تھے نا یار ہمارے جیسا بندہ ہے، ہم جاہلی طرح کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ گلیوں میں اٹھتا بیٹھتا چلتا، پھر یہ کیسے نبی ہو؟ بے وقوف ہو، بظاہر تمہاری جیسا ہے لیکن ہمیشہ حلال اور پاک کھاتا ہے، تم رطب و یابس کھاتے۔ تم کہتے ہو ہماری طرح بولتا ہے، وہی تم جھوٹ بھی بول لیتے ہو، ہمیشہ سچ بولتا۔ تم کہتے ہو ہماری طرح سے، تم غلط بھی صحیح بھی سنتے ہو، ہمیشہ سچ سنتا ہے۔ تو یہ طرح تو نوی بڑا فرق ہوا۔ ہم کہیں یہ انسان بھی بیل کی طرح کھاتا ہے، بھی بیل تو پٹھے کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے، انسان تو اپنی غذا کھاتا ہے۔ اس طرح ایک نور نبوت عطا کر کے بندوں کو مختص کیا، پھر ان کو ذریعہ، جس طرح قلم کو انتقال علم کا ذریعہ بنایا، انبیاء کو ان علوم کے انتقال کا ذریعہ بنا دیا جو بدن کے لیے بھی ازحد ضروری تھے اور روح کے لیے بنیادی حیات کی حیثیت رکھتے تھے۔ قلم نے تو ساری علوم سارے منتقل کر دیے، مومن کافر کوئی فرق نہیں، مومن بھی پڑھ سکتا ہے، کافر بھی پڑھ سکتا ہے، الفاظ و حروف یاد کر سکتا ہے۔ وہ لطافتیں، وہ نزاکتیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، کیفیات سے ہے، تجلیات سے ہے، تعلقات باری سے ہے، ان کے لیے وہ لطافتیں، وہ نزاکتیں ایمان اور قلب میں شرط تھیں۔ وہ پاکیزگی، وہ طہارت چاہیے تھی، وہ نبی کو عطا کی۔ پھر جسے نور ایمان نصیب ہوا، اس میں وہ لطافت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ برکات نبی سے قبول کر سکے۔ یہ فرق ہے امتی اور نبی میں۔ امتی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، نبی امتی کی طرح نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ یہ نزاکت کا، لطافت کا فرق ہے۔ بظاہر جسم ایک جیسا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں، آنکھ ناک کان ایک جیسی ہوتی ہے، لباس وجود ایک جیسا، لیکن بڑے فاصلے۔ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی ازل سے تخلیق کیے گئے اس مٹیریل، اس مادے سے، اس انداز سے، اس لطافت، اس نزاکت سے، وہ ایک ہی دھات سے کان کی بالی بھی بن جاتی ہے، ایک ہی دھات سے گلے کا ہار بھی بن جاتا ہے، ایک ہی دھات سے ایک ایسا پرزہ بھی بنتا ہے جسے قلب کا اسٹنٹ کہتے ہیں، وہ دل میں وال کی جگہ ڈالتے ہیں، دھات ہی ہے نا۔ لیکن کان کی بالی اور اس کی نزاکتوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، نبی کی لطافتوں، نزاکتوں اور پاکیزگی کا فرق بہت زیادہ ہوتا۔ نبی نبی ہوتا، وہ کلام باری سنتا ہے، صرف کلام نہیں، اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں،
غصے ہو کر کچھ لفظ کہتے ہیں تو کیا صرف لفظ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک غصے کی کیفیت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اگلا محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر ناراض ہوئے، میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ مجھے جھڑکا گیا ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، کسی کو شاباش دیتے ہیں تو کیا صرف لفظ ہوتے ہیں؟ نہیں، الفاظ تو اظہار کے لیے ہوتے ہیں، اصل مراد تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کی بشاشت، آپ کی چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کی جو کیفیت خوشی کی منتقل ہو رہی ہے۔ تو ہر متکلم کے کلام میں اس کی ذات کی کیفیت، تو اللہ کے کلام کی کیفیت کتنی ہو؟ تو آپ کسی پاگل سے غصے ہوتے رہیں یا مسکراتے رہیں، کوئی فرق پڑتا ہے اسے؟ اسی طرح کلام الہی کا پاگلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لطافت انبیاء میں ہوتی ہے، وہ کیفیات محسوس کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، پھر جب وہ ارشاد فرماتے ہیں تو مومن وصول کرتا ہے، کافر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، چلو بات ختم۔ پتہ نہیں کیا، یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی، یہ ہم کیسے مان لیں، یہ بات ایسے کیسے بات ہوتی ہے، مردے کب زندہ ہوں گے، مٹی کھا کے کہتے ہیں زندہ ہو جائے، یہ نہیں ماننے والے نہیں مانتے۔ مومن جب سنتا ہے تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ جس کا دماغ صحیح ہوتا ہے وہ بات سنتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس میں خوشی ہے یا ناراضی۔ پاگل کا کیوں اثر ہوتا ہے؟ تو کفر پاگل پن ہے، اس میں کیفیات نہیں آتی۔ ایمان درستگی ہے دل و دماغ کی۔ تو جس طرح علوم ظاہری کے انتقال کا ظاہری ذریعہ بنایا، علوم روحانی اور قلبی کے انتقال کا ایک باطنی ذریعہ اور راستہ بنا دیا۔ بارگاہ عالی سے انبیاء پاتے ہیں، انبیاء سے صحابہ کرام نے پایا، صحابہ کرام سے اللہ کے مقرب بندوں نے، علماء حق نے، اہل اللہ نے، اولیاء اللہ پاتے ہیں، اور وہ آگے ہم جیسوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری قسمت، ہمارا نصیب، ہمارا کردار کہ ہم خود کو کتنا اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ پھر ہمارا کردار، ہم نے ان باریک تاروں پر کتنی جگہ ویلڈ کر رکھا ہے، کتنے ٹانکے تھوپ رکھے ہیں، وہ آواز ہمارے تک آتی بھی ہے یا ہمارے گناہ اسے دور روک دیتے۔ وہ لذت، وہ کیفیت، کیا ہوتی ہے لذت و کیفیت؟ ہارمونیم بجتا ہے، آپ کہتے ہیں مزہ آ گیا، طبلہ بجتا ہے، آپ سر دھن رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، آپ اچھلنے لگ جاتے ہیں، اچھا بھلا بندہ کودنے لگ جاتا ہے، بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈھم ڈھم ہی ہو رہی ہے نا، کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک ردم ہے، ایک لذت ہے، ایک بانسری بج رہی ہے تو ایک بندہ پھونک مار رہا ہے، ٹو ٹو کی آواز، کیا اس میں؟ لیکن نہیں بھائی، وہ دل کھینچ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک ردم ہے، ایک صدا ہے، ایک لے ہے، ایک توازن ہے، وہ توجہ سلب کر لیتی ہے۔ کہ اگر آپ کے ڈھول باجے تماشے میں لے ہے، کلام الہی میں نہیں ہے، ارشادات باری میں نہیں ہے، پھر جب وہ آواز قلب اطہر پیغمبر سے آگے منتقل ہوتی ہے تو ارشادات نبوی میں نہیں ہے، سن کر آپ کو لذت نہیں آتی، آپ مست نہیں ہوتے۔ نہیں آئے پرانی باتیں، یہ مولوی لگے رہتے ہیں 1400 سال پرانی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بانسری بجتی رہے،
سننے کی کسی کے کان بند ہوں، کیا یہ اس نے لکڑی سی لی ہوئی اور ایسے ایسے کہ کیوں کر رہا ہے؟ جب دل سیاہ ہو گئے، گناہوں نے قوت سماعت چھین لی، تو مولوی کوئی علم الزام دیں گے یہ بے سری باتیں لے کر بیٹھا ہے، بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے کان صاف کرنے پڑتے، دل کو صاف کرو، عقیدے کو درست کرو، غذا کو حلال کرو، کردار کو صحیح کرو، پھر پتہ چلے گا یار یہ مولوی نہیں، کوئی اور بول رہا ہے، یہ بات ملا کی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو فرمایا ایک قرآن پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، یہ پہلی اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ ہیں جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے حرا میں، اور پہلی وحی میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ بات پہلی وحی میں تعلیم و تعلم کی، حصول علم کی اور انتقال علم کی ہو رہی ہے پہلی وحی میں۔ معرفت حق کا دروازہ بھی علم، عظمت پیغمبر سے شناسائی کا دروازہ علم جاننے کو کہتے، کتابیں چاٹنا علم نہیں ہے، امتحان دے کر سرٹیفکیٹ لے لینا علم نہیں ہے، جاننا علم ہے۔ کتنے سکولوں میں پڑھا صحابہ کرام نے، کتنی یونیورسٹیوں سے سرٹیفکیٹ لیے، کتنے مدارس میں گئے، کو خزانے علوم کے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب میں ڈال دیے۔ وہ حقیقتیں وہ جان گئے جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نہ جان سکے۔ ظاہری حقائق، علوم ظاہری بھی ایسے ہی بٹے۔ کتنے لوگ تھے اونٹوں کے چرواہے، اللہ کی عظمت سے ناآشنا، صحراؤں کے باسی، معاشرت اور معیشت کے عوامل و قوانین سے آزاد، معاشرے کے باغی انسان بارگاہ رسالت میں پہنچے، نور ایمان سے سیراب ہوئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو کبھی خود مرے ہوئے تھے ان کی نگاہوں سے زندگی بٹنے لگی۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آپ بھی جرنیل ہیں، جرنیل بننے تک بندے کی بھویں بھی سفید ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فوجی اکیڈمی میں، ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے تو ایک بچہ ہوتا ہے، لیفٹیننٹ بن کر فوج میں جاتا ہے، ساری عمر کورس کرتا رہتا ہے، یہ کورس وہ کورس، تب اس کی ترقی ہوتی ہے، وہاں سے پاس ہوا، وہاں سے ہوا، پھر
غیر ملکی یونیورسٹیوں میں، پھر بین الاقوامی اداروں میں، ان لاکھوں میں سے پھر چند جا کر، ہزاروں میں سے چند جا کر جرنیل بنتے ہیں، نیچے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور جرنیل بننے تک ان کی بھوؤں میں بھی سفید بال آ چکے ہیں۔ کتنے جرنیل ہیں جن کو تاریخ نے یاد رکھا؟ نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ ادارے میں گئے، نہ فوجی تربیت لی، اونٹوں کا گلہ چھوڑ کر آئے، بارگاہ رسالت میں ایک رات بسر کی۔ صبح لشکر جا رہا ہے، فرمایا اس کا جرنیل یہ ہوگا، ساتھ جاؤ۔ تاریخ سے کہو کسی کا نام بلا کر دیکھ۔ وہ کیا تھی؟ وہ علم کیا تھا کہ سارا فوجی علم انہیں آ گیا، سارے کورس طے ہو گئے۔ وہ علم جاننے کا نام ہے، وہ خزانہ جو رسول اللہ کے قلب عطر سے ان کے دل میں منتقل ہو گیا، وہ علم تھا۔ اور یہ جو باطنی اور روحانی علم ہے، یہ ایسی عجیب نعمت ہے کہ جب یہ عطا ہوتی ہے تو ظاہری علوم از خود کھچے چلے آتے۔ علم ظاہر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علم ظاہر ہو تو وہ باطن کو ساتھ کھینچ کے لے آئیے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ علم ظاہر سایہ ہے، علم باطن اصل ہے۔ اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے، سایہ کے ساتھ اصل نہیں چلتا۔ جتنے لوگوں کو بھی کمالات باطنی نصیب ہوں گے، وہ دنیاوی اور ظاہری معاملات میں بھی سب سے زیادہ معاملہ فہم ہوں گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور حقائق باطنی سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ لائے۔ ہم حضرت جی کی خدمت میں حاضر تھے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عجیب لمحے ہوتے تھے۔ ہر لمحے کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ کیا لوگ تھے! تو کسی نے بات کی ہندوستان کا وزیر اعظم مر گیا ہے، نہرو وزیر اعظم مر گیا تھا۔ کوئی ساتھی، کوئی فوجی افسر بیٹھے تھے، کوئی کاروباری لوگ تھے، تو ان لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بڑا دانشور تھا، بڑا سیاسی امور کا بڑا ماہر تھا، حکمران بڑا اچھا تھا۔ اس طرح کی مجھے صحیح الفاظ تو نہیں یاد، بہرحال ساتھیوں نے تعریف کی کہ اچھا حکمران تھا اور سیاسیات میں اور اس میں بڑا ماہر تھا۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، تو سادہ سے آدمی تھے، کھدر سا پہنا ہوا ہوتا تھا، اور قرآن کریم بغل میں لیے رکھتے تھے۔ عجیب آدمی تھے۔ جب فرصت ہوتی نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، جب موقع ملتا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، ورنہ غلاف میں لپیٹ کر بغل میں ہر وقت ساتھ لیے کرتے۔ اور چھوٹا نہیں، یہ بڑے والا قرآن مجید۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا قاضی صاحب کتنے نفل پڑھ لیتے ہیں آپ روزانہ؟ لالو
زیادہ نہیں پڑھے جاتے، بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ نہیں پڑھے جاتے۔ میں کہا پڑھتے تو رہتے ہیں۔ نہیں لالو زیادہ نہیں پڑھ سکتا، پہلے زیادہ پڑھتا تھا، اب کتنے پڑھتے ہیں؟ بس زیادہ نہیں پڑھے جاتے، 500 رکعت پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھے جاتے، اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ بیٹھے تھے، تو جب تعریفیں سنی تو کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، اس بندے کو عقلمند کہتے ہو جو محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ کیا خاک عقلمند تھا؟ عقلمند ہوتا تو مسلمان ہوتا، تو بات ختم۔ کیا لوگ تھے یار! میرا خیال ہے قاضی صاحب نے سکول کی تو ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن انداز فکر کہاں تھا، سوچ کا انداز کیا تھا، بندوں کو جانچنے کا پیمانہ کیا تھا۔ تو کہنے لگے اس بندے کی تعریف کر رہے ہو جو ساری زندگی محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا، وہ بندہ تھا، انسان تھا، اسے کہتے ہو دانشور تھا۔ تو یہ انبیاء کو ذریعہ بنایا ان نازک ترین کیفیات جو تعلق پیدا کرتی ہیں محبت کا مالک کے ساتھ۔ مخلوق ہونے کا تعلق تو ہر ایک کا ہے، لیکن ایک تعلق محبت کا، فدا ہونے کا، فنا ہونے کا، وہ اسلام ہے۔ اسلام ان کیفیات کا نام ہے جو ان علوم کے ذریعے سمجھی سمجھائی جاتی ہیں اور محسوس تب ہوتی ہیں جب قلوب سے قلوب میں آتی ہیں، تب محسوس ہوتی ہیں۔ یہ علامہ بالقلم جو ہے یہ بتا سکتا ہے غین سواد یہ کیا ہے، غصہ۔ ٹھیک ہے بھائی، فلاں آدمی فلاں پر غصے ہوا، بات سمجھ آ گئی، لیکن غصہ کیا ہے؟ وہ تو آپ کسی کو غصہ دلائیں، اسے غصہ آئے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے مل کر بڑا خوش ہوا، خیوا پیشین خوش۔ یہ خوشی کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا۔ اب ان الفاظ اور حروف میں وہ کیفیت تو نہیں ہے۔ اب خوشی 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 لکھتے رہیں، کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی ایسا کام کریں کہ اسے خوشی نصیب ہو، کوئی اس کی پسندیدہ چیز اسے دیں، کوئی پسندیدہ کام ہو، وہ خوش ہو، چہرے پہ بشاشت آئے، دل شاد باش ہو، تو پھر اسے سمجھ آئے کہ یہ خوشی ہے۔ یہ کیفیت ہے نا، کیفیتیں محسوس کی جا سکتی، ان کے نام ان الفاظ ان ٹنڈوں میں قید کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی حالت، ان کی حقیقت کیفیات میں آتی۔ تو دین کے احکام طریقے سلیقے قلم کے ذریعے منتقل کر دیے، کیفیات اور تعلقات انبیاء کے قلوب کو ذریعہ بنا دیا، جس کی بنیادی شرط طہارت، عقیدے کی بھی طہارت، کردار کی بھی طہارت۔ نبی کا عقیدہ بھی صاف ستھرا پاکیزہ، کردار بھی صاف ستھرا، وہ اللہ سے حاصل کرتا ہے۔ اب آگے جو عقیدے کو صاف، پھر بندے کو بڑی عجیب نعمت دی، ربک الاکرم، تیرا پروردگار بہت احسان کرنے والا،
ساری زندگی گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، وہ تار تو ٹانکوں سے بھر دی اس نے۔ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ فرمایا نہیں، تو خلوص دل سے ایک بار میری طرف متوجہ ہو جا، میں یہ نہیں کر دوں۔ نہیں پوچھوں گا کہ کتنا عرصہ بھٹکتا رہا، نہیں پوچھوں گا کہ کتنے گناہ کیے، نہیں پوچھوں گا کہ کتنے بڑے بڑے کیے۔ اس سے بڑی کسی رعایت کا کوئی تصور ہے؟ اور پھر بھی جو جہنم میں جائے پھر وہ زبردستی جا رہا ہے بھائی، اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، پھر اسے کوئی کیا کہہ سکتا؟ اگر پھر بھی کفر پہ مرتا ہے تو کس کا قصور ہے؟ فرمایا تو نے کفر کیا، شرک کیا، بت پرستی کی، شراب پیا، بدکاری کی، جوا کھیلا، ڈاکہ کیا، قتل کر، کتنے خدائی دعویٰ کر دیے، ٹھیک ہے، اب کہہ دے یا اللہ میں نے غلط کیا، آئندہ چھوڑ دے، آ جا۔ تو فرعون بن گیا، فرعون سے بڑا کسی گناہ کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اگر کوئی اور پروردگار ہے بھی تو مجھ سے چھوٹا ہوگا، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اول تو میرے سوا کوئی رب ہے نہیں، اگر ہے تو کوئی مجھ سے چھوٹا ہی ہوگا۔ انا ربکم الاعلی، قرآن نے اس کے الفاظ وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ 2 نبی بھیجے، کھڑو جا یار، اپنی حیثیت تک تو ایک نطفے چو پیدا ہوئے، تو چند سیلاں دا جڑ کے بنیا ہوں، تیرا ایک ایک سیل میرا محتاج، میں بنادا پیا تو بنیا ہوں روک دیں تو رک جائے۔ ہوں اللہ نے رزق تے سیل بنانے اپنے ذمے لے تے بندے دے ذمے صرف شکر لایا، مہربانی اللہ تو من تو جی بندہ شکر نہ کرے تو اللہ بھی رزق دینا روک دے تو کم تو ایک جانا ہو گیا۔ پھر تجھے مخلوق جو ہے خالق، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی عطا نہیں روکتا۔ بندہ بے وفاری کرتا ہے، وعدے سے پھر جاتا ہے، وہ عطا کر، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، رزق دیتا رہتا ہے، اولاد دیتا رہتا ہے، صحت دیتا رہتا ہے، عمر دیتا رہتا ہے۔ جب موت آتی ہے وہ تو آنی ہے، پھر آگے وہ کچھ آتا ہے جو بندے نے خود اختیار کیا۔ تو اگر زندگی میں کلمہ نہ پڑے تو اس کی روزی بند کر دے، صحت چھین لے، تو پھر بندے نے بھی بات نہ مانی، تو وعدہ تو اس نے بھی اپنا پورا نہ کیا کہ میں رب ہوں، پھر ربوبیت تو نہ رہی، لہذا وہ اپنی عطا نہیں روکتا۔ 2 نبی بھیجے، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بگڑا ہوا ہے، پیار سے بات اس سے کیجیے گا۔ محتاج وہ ہے، بے نیاز ہے بھیجنے والا۔ فرما رہا ہے آپ کی باتوں سے مزید نہ خفا ہو جائے، آپ جاتی یہ نہ کہیں تو کافر ہے، تو ایسا تیسا تھے، نہیں نہیں نہیں، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے دونوں نبیوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، اس سے بات پیار سے دھیمے لہجے میں بات کیجیے گا۔ اسے کہو یار تم بتیری خدائی کر چکے ہو، 400 سال فرعونوں کی نسل خدا کہلواتی رہی، 400 سالہ عہد ہے فرعون مصر کا۔ ہمارے کتنے خدا تم مر گئے اور تم نئے بن گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مخلوق ہو، محتاج ہو، بیمار ہوتے ہو، مرتے ہو، پھر
نیا جو آتا ہے خدائی دعویٰ، بس کرو، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر کے تمہیں اپنی محبت سے تمہارے دلوں کو لبریز کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑی رعایت کا کوئی تصور ہے؟ اور اس سے بڑے کسی گناہ کا تصور کوئی دنیا کا گناہگار نا امید ہو سکتا ہے؟ میں توبہ تو کرے، صدق دل سے کہہ دے یا اللہ بس میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ کہتے پچھلے میں نے معاف کر۔ پابندی کیا لگاتا ہے؟ کہتے کوئی بھی نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، اپنی پلیٹ سے کھا دوسرے کی نچے، یہ شریعت ہے۔ اپنے حقوق حاصل کر، دوسرے کے مت روک، دوسرے کے چھیننے، بات ختم۔ اتنا سارا اسلام ہے۔ اللہ تو فرمایا پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے، اتنا کریم ہے علامہ بالقلم، تمہیں ایک قلم کے ذریعے انتقال علوم کی استعداد بخشی۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو ان حقائق سے آشنا کر دیا جو وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اگر یہ ذرائع اور وسائل نہ دیتا تو علوم کے خزانے نسلوں کو منتقل نہ ہوتے، کیفیات قلوب سے قلوب کو نہ پہنچتی، ایمانیات حاصل نہ کر سکتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔